نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ ایذا دینے سے مراد وہ کون لوگ ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ کفار ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین منزہ اور پاک ہے، اور فرمایا وہ کافر بھی مراد ہیں کہ جو رسول اللہ کی تکذیب کرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی ایذا دے سکتا ہے یا اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دینا ہے۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ایذا دی، گویا کہ اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو اس سے ان لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل شریف کو، فعل کو ہلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا پھر کسی قسم کا اعتراض کرنا، یا حضور کے ذکر خیر کو روکنا، یا حضور کے کسی بھی عمل میں عیب لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ہوں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں تو یہ ان کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اگر آج کا مسلمان اس ایک آیت کریمہ کو لے لے تو یقین کیجئے کہ زندگیوں میں سکون آ جائے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کہ اس میں اتنا بڑا سبق ہے، اتنا بڑا سبق ہے کہ بندہ غور کرے۔ اس کا پہلے شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر آگے تفسیر بتاتا ہوں۔ شان نزول اس کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دیتے تھے اور حضرت علی کی شان میں بدگوئی کرتے تھے، اور ایک قول یہ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو عام ہے۔ اب آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی وہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس سے مرد اور عورت جو ایمان والے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اذیت دی جائے، تو فرمایا کہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا پھر بھی انہیں تکلیف دی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا
اور خود کو بہتان کی سزا اور کھلے گناہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کو بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ تکلیف دیتے ہیں، تو اگر جو کسی بغیر شرعی وجہ کے تکلیف دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قطعی حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ وہ لوگ کہ جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک لکھی کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو وہ سن لے کہ بالآخر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ بچے گا نہیں، دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی اور آخرت میں بھی۔ اور امام اجل نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں کہ جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ موجودہ زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دین اسلام سے دوری کی وجہ سے، دین نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کے قریب نہ آنے کی وجہ سے، یا گھر والوں نے نہیں سکھایا تو وہ اس اہمیت کو سمجھتے نہیں، اور مسلمانوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے بزنس مین پارٹنر کو، ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ لیکن فی زمانہ یہ وجہ یہ ہے کہ غفلت کا شکار کی وجہ سے مسلمان بھائی کو، بہن کو، کسی کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں صرف اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کیسے کہ ہمیں بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ شادی، سب سے پہلے اگر شادی ہو تو شادی میں شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام بہت دکھاتا ہے۔ سب سے بڑے ٹارگٹ جو ہوتے ہیں شیطان کا شادی میں بہت زیادہ۔ اب شادی میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، سب سے پہلا ٹارگٹ، جو گھر والے اگر مذہبی ہوں تو وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ان کے گھر میں کسی نہ کسی کی شکل میں یا زبان میں آ جاتا ہے، وہ خاندان میں سے یا کوئی آتا ہے۔ اب جب گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ آتے یہ جملہ کہتا ہے کہ یہ شادی کا گھر ہے یا میت کا گھر ہے، کہ نہ کوئی گانے باجے ہیں اور نہ ہی کوئی ڈھولک بج رہا ہے۔ اب کیونکہ گھر میں شادی خوشی کی تقریب ہے تو یہ جملہ جب یہ نا یہ بڑا ہٹ کرتا ہے کہ میت کا گھر تو نہیں ہے، یہ شادی کا گھر ہے، تو جب یہ والی بات وہ پکڑ لیتے ہیں کہ چلو پھر گانے بجا لیتے، تھوڑا بجائیں گے، لیکن اس میں کیا، اب ایک گھر میں خوشی کی تقریب ہے اس لیے اب سارے محلے والے کو پریشان کرنے کا سب سے پہلا لائسنس مل گیا۔ اب اگر کوئی انہیں سمجھانے آئے تو وہ کہتے ہیں خوشی ہے، لیکن ان کو کہا جائے کہ آپ کسی کو تنگ نہ کریں، آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ ہلکی آواز میں بھی کریے، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے شادی کی تقریب ہے تو ہلہ گلہ تو ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا کہ شادی کی تقریب کا یہ مقصد نہیں کہ محلے والوں پڑوسیوں کا جینا دو بار کر دیا جائے۔ آپ کے گھر میں خوشی ہے تو آپ گناہ کریں گے اور دوسروں کو اذیت پہنچا کر یہ کہیں گے کہ ہم اپنی خوشی کا سامان کر رہے ہیں، تو وہ گناہ کر کے کوئی اپنی خوشی کا سامان نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے یہ پیغام دے دیا۔ اسی طرح غلط پارکنگ کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہر مسلمان اس چیز کو سمجھتا نہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں یا کسی بھی شاپنگ مال میں جائیں، روڈ پر ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے غلط پارکنگ کرنا یہ ایک اپنی ذمہ داری یعنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو غلط پارکنگ کر کے گلیوں میں ملبہ ڈال کے اپنا گھر بنوا رہے ہیں، لیکن گلی میں سارا ملبہ ڈال دیں گے، مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کر دینا، اور اس سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو سوچئے گا۔ نمبر 3، گلیوں میں کرکٹ فٹ بال کھیلنا،
جیسے کہ رمضان آتا ہے تو گویا کہ جیسے کہ کرکٹ کا وہ سیزن آ گیا تو ہر گلی میں کیونکہ سحری تک یا سحری سے لے کر وہ ظہر تک، کیونکہ وہ دن سونا بھی ہے تو تھوڑا کھیل کر جب تھکن ہوگی تو نیند اچھی آئے گی، تو اسی طرح گلیوں میں کرکٹ کھیلنا، فٹ بال، اور رات بھر جس طرح بھی لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کا شیشہ ٹوٹے، کسی کو کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 4، سائلنسر نکال کر، خوشی کی دن ہے تو سائلنسر نکال کر گلیوں میں، بازاروں میں موٹر سائیکلیں، کاریں چلانا۔ اسی طرح گلیوں میں کچرا غلاظت پھینکنا، یہ مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اس اسٹریٹ کرائم جو ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کے ذریعے جو بھی کرتا ہے گویا کہ یہ بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نمبر 7، کہ دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا، لوگوں کے نام بگاڑنا، تو اس سے بھی تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے، یہ بھی ہم جرم کرتے ہیں۔ نمبر 8، گھر میں شور شرابہ کرنا، بلند آواز سے ٹی وی چلانا، اور اسی طرح ایسی شادی نہیں بھی ہے تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ گانے ضرور بجاتے ہیں، کوئی صبح کے وقت، کوئی رات، کوئی دن میں، تو اس طرح بھی لوگوں کو تکلیف۔ نمبر 9، پڑوسیوں کے گھروں میں تانک جھانک کرنا اور ان کے عیبوں کی تلاش میں رہنا، یہ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کر کے اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کو کسی طرح بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک مسلمان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر کسی اور مرد کو بھگا کر اس سے شادی کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اس سے پورے خاندان تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ ملنے نہ ملا تو اسی لڑکی والوں سے متعلق وہ ایسے کلمات کہے جاتے ہیں کہ جو تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ، اور اسی طرح داماد، دیکھیے آج کل داماد بھی بڑے عجیب قسم کے اور نرالے قسم کے، پتہ نہیں وہ کیا اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہوئے کسی کے داماد بنتے ہیں، لیکن اپنے سسرال والوں کو ایسے داماد بھی بڑے تنگ کرنے والے پائے جاتے ہیں کہ وہ شادی میں وہ لیٹ پہنچیں گے، اگر وہ نہیں آئے، ان کی خوشامد نہیں کی گئی تو وہ داماد جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کا جینا دو بھر کر دیں گے، اپنی بیوی کا، تو یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساتھ کام کرنے والوں کی آپس میں ایک دوسرے کو چغلیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ساتھ کام کرنے والوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی کارکردگی کو ناقص بنانا، بلا وجہ ناقص ثابت کرنے کی ہر لحاظ سے کوشش کرنا تاکہ میری عزت بڑھ جائے، اس کی عزت کم ہو جائے، حقیر کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح اپنے ساتھی کو تکلیف یا مصیبت اگر پہنچے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو پہنچی تھی، اب یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح گالیاں دینا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، یہ کوئی معمولی، یعنی اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح آئے دن آپ بڑے چرب زبانی جس کی ہوتی ہے تو وہ مذاق کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، آئے دن لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا اس کو پسند بھی نہیں ہوتا، پھر بھی مذاق کیا جا رہا ہے، پھپتیاں کسنا۔ اسی طرح بدگمانیاں پھیلاتے رہنا، کنفرم بات نہیں پتہ ہوتی پھر بھی بدگمانی پہنچا کر اور بلا وجہ کسی کے بھی پوشیدہ عیبوں کو دوسروں کے سامنے وہ ظاہر کر دینا۔ اسی طرح لوگوں کا مال دبا لینا، یہ سب سے بڑا جرم، یہ بھی معاشرے میں، اور قرض لے کر بلا وجہ نہ دینا یا لے کر کھا جانا یا اتنا زیادہ قرض لے لینا، تو مارکیٹ میں یہ دو باتیں مشہور ہیں کہ یا تو 50-50 میں ہوگا یا 40-60 میں فیصلہ ہوگا، یا عدالت میں جائے گی تو عدالت میں کیسز کر چلتے رہیں گے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ 2.5 کروڑ روپے کا ان کا کسی نے پیسہ دبا لیا، عدالت میں 1 سال تک کیس چلتا رہا، آخر میں جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ وہ 250 روپے ہر مہینے دے گا۔ اب بتائیے 2.5 کروڑ اور فیصلہ اس کا 250 روپے، اس کی نسلیں قیامت تک وہ 2.5 کروڑ وصول کرتی رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دے کر ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہیں۔ 2 حدیث مبارکہ آخر میں، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو رہا ہے، سنیے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو اور حدیث پاک پر عمل کرنا سیکھ لیں تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو
اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے کہ جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، اس حدیث میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن، تو یہ تو دونوں ایک ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میرے آقا کیا سمجھاتے ہیں، مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، یعنی سامنے والے اس کو مومن سمجھتے ہوئے سمجھیں کہ اس سے، یعنی سامنے والے سے میری جان بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، تو وہ مومن ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، مہاجر وہ ہے کہ جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے وہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی، تو وہ اپنے جسم کو کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارنے والا پکارے گا، اے فلاں یہ تو خارش کر رہا ہے، کیا اس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی اتنا کھجا چکا کہ ہڈی ظاہر ہو گئی، گوشت جڑ گیا، تو وہ کہے گا ہاں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ جو تو مسلمانوں کو جو دنیا میں تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے یہاں اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے تو پھر ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر! وہ قرآن کی جب اس آیت کو فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے ایک رات یہ آیت کو پڑھا، یہی والی آیت جو آج میں نے درس دی، والذین یؤذون المؤمنین۔ تو فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب جو سب سے بہترین قاری اس امت کے ہیں اور میرے آقا جن کا قرآن سنا کرتے تھے، ان سے فاروق اعظم کہنے لگے کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں بہت ڈر گیا، کیونکہ خدا کی قسم میں مسلمانوں کو مارتا بھی ہوں اور انہیں جھڑکتا بھی ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ تو ایک محض معلم، یعنی جو سکھانے والا ہوتا ہے اس طرح، اور ایک نظام کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ تو نظام قائم کرنے والے اور ایک معلم کی حیثیت ہے، اگر جس کو سکھانا ہوتا ہے تو اس کو جھڑکتے بھی ہیں اور جو نہیں سمجھتا تو اسے مارتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے وہ، کیونکہ درہ آپ کا تھا تو اس سے کیا نظام، 24 لاکھ مربع میل پر وہ ایک آپ کا کوڑا تھا کہ جس نے ہر ایک کو سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے یہی کہا، آپ تو نظام کو قائم کرنے کی وجہ سے، اس لیے آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر قسم کی دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو 20 چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی تھی، باقی ہم سوچتے رہیں ہماری ذات سے کس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، اس سے معافی مانگ لیجئے، ورنہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق جب تک معاف نہیں کرتا کہ جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، مالک جو زندگی میں ہو گئے معاف فرما دے۔ یا اللہ زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں تیرے و تیرے رسول
رسول کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، جس کے دل میں جو مراد ہے درس قرآن کی برکت سے